Assalamu alaikum students, welcome to class. Hope that you are fine and having fun these days. Today we are going to discuss a very important topic regarding your paper point of view and political point of view as well, and that is the Constitution of 1973. First, I would like to define or explain the term constitution, that what do you mean by the term constitution or ain. Constitution or ain is basically the collection or a bundle or set of principles, the rules and regulations which is determined or stated by any state or nation, and the duties and the powers of the government, and to provide the rights of the people as well. یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ سیٹ آف پرنسپل ہوتا ہے، ایک کلیکشن ہوتی ہے آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشن کی، جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا پاورز اینڈ اتھارٹیز ہیں اور رائٹس کیا ہیں. سو لیٹس کم ٹوورڈس دا بیک گراؤنڈ آف اٹ، کہ اس کے جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ اس سے پہلے بھی کیا کوئی آئین دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور اگر دیا گیا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سے نئے آئین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ایز یو نو ویری ویل دیٹ وی ہیو آلریڈی ٹو constitutions in history, that is 1956 constitution and 1962 constitution. 56 was presented by Prime Minister Chaudhry Muhammad Ali and 62 constitution was basically presented by President Ayub Khan. اور 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وین ایوب خان امپوزڈ مارشل لا ان 1958، تو 56 سے کانسٹیٹیوشن انہوں نے ویسے ہی اس کو ختم کر دیا. سو پھر ظاہر سی بات ہے جب کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو ہمیں کنٹری کو چلانے کے لیے اور رولز اینڈ ریگولیشن کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، جو کہ ایوب خان نے 1962 میں دیا. اب ہم آتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کی طرف، کہ جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے وہ کب پریزنٹ کیا گیا اور کون سی گورنمنٹ نے اس کو پریزنٹ کیا، اور کس طرح سے سارا جو ہے وہ کرائٹیریا جو ہے وہ سیٹ کیا گیا، اس کے اندر ہم اب یہ پڑھیں گے. سو لیٹس کم ٹوورڈز اٹس انٹروڈکشن. As you know that earlier Pakistan was basically had two wings, that was ویسٹ ونگ اینڈ ایسٹ ونگ. ویسٹ ونگ جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں، اور ایسٹ ونگ وہ حصہ جہاں پر بنگلہ دیش جو ہے وہ بنایا گیا ہے. سو آفٹر دا انڈیپینڈنس آف بنگلہ دیش وی اگین نیڈ اے کانسٹیٹیوشن. ہمیں دوبارہ سے ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی. تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس وجہ سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا. ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایک تو پریزیڈنشل ٹائپ آف کانسٹیٹیوشن تھا، اور دوسرا اس کے اندر کچھ ایسی وجوہات تھیں جو کہ کچھ ایسے فیچرز تھے جو کہ اب ہمیں ریکوائر نہیں تھے بینگ اونلی کنسسٹ آف ویسٹ پاکستان. چونکہ اب ہم صرف اور صرف ویسٹ پاکستان رکھ رہے تھے، ہمارے پاس ایسٹ پاکستان موجود نہیں تھا، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1956 اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس 2 لینگویجز جو تھیں وہ ڈیسائیڈ ہوئی تھیں، اور 1 یونٹ کانسیپٹ جو تھا وہ دیا گیا تھا. تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایسٹ پاکستان جو تھا وہ آلریڈی جو تھا وہ علیحدہ ہو چکا ہوا تھا، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے ہمیں اب ضرورت تھی ایک ایسی کانسٹیٹیوشن کی جو کہ صرف اور صرف ویسٹ ونگ کو ڈیل کرے، اور اس کے اندر جتنے بھی پروونسز ہیں ان کو ڈیل کرے. ٹھیک ہے. سو جو ویسٹ ونگ تھا اب وہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ایسٹ ونگ جو ہے وہ بیسیکلی بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن چکی ہے، وہ ہم سے سیپریٹ ہو چکا ہے، اینڈ اٹ از نو مور دا پارٹ آف ویسٹ پاکستان. سو جو ویسٹ پاکستان اب یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، جو کہ جنہوں نے 1973 میں کانسٹیٹیوشن دیا کنٹری کو چلانے کے لیے، اور جو ابھی تک چل رہا ہے. یعنی کہ 1973 کے بعد ہمیں دوبارہ سے کوئی کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ہم نے اس کے اندر چینجنگ کی، امینڈمنٹس کی، لیکن دوبارہ سے نئے سرے سے ہم نے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا. سو لیٹس کم ٹوورڈز دا فیچرز. دا فرسٹ ون از پریمبل، جس کو ہم اردو میں افتتاحیہ کے نام سے جانتے ہیں. سو ان دس پریمبل اور افتتاحیہ the objective resolution was basically stated in it. اور اس کے اندر جو ہے وہ قرارداد مقاصد جو تھی اس کو ایڈ کر دیا گیا، اس کے اندر شامل کر دیا گیا، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ سپر پاور جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے.
اور اس کے جو نمائندے ہیں وہ یعنی کہ پبلک کے جو نمائندے ہیں وہ اس کی جو جتنے بھی پاورز اینڈ اتھارٹیز کو ہیں وہ امانت کے طور پر استعمال کریں گے اور اس کے اندر کوئی بددیانتی جو ہے وہ نہیں شو کریں گے۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا 56 کا، 62 کا، 73 تینوں کی تینوں کانسٹیٹیوشن جو سی ہیں وہ ریٹن فارم میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ تحریری شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس میں 280 جو ہے وہ پروویژنس ہیں، 12 سیکشنز ہیں اور 6 سٹیٹمنٹس یعنی گوشوارے جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ میں نے کیوں بولا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے یہ، کیونکہ کچھ کنٹریز جو سی ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہ ریٹن فارم میں رکھتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس کو ریٹن فارم میں نہیں رکھتی ہیں، جیسے انڈیا، فرانس، یو ایس اے، برازیل وغیرہ جو ہیں یہ وہ کنٹریز ہیں جن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن فارم میں موجود ہے۔ اور یہ دوسری سائڈ پر یعنی رائٹ سائڈ پر جو کنٹریز ہیں کینیڈا، اسرائیل اور سعودی عربیہ وغیرہ، یہ وہ ہیں جو کہ ویسے اسرائیل کا تو اپنا کوئی ملک ہی نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کا بھی ریٹن فارم میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو دا نیکسٹ فیچر از فیڈرل کانسٹیٹیوشن۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وفاقی آئین۔ وفاقی آئین یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہم کہتے ہیں جس کے اندر پاورز اینڈ اتھارٹیز جو سی ہیں وہ بیسیکلی شیئر کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ جو ہے اس کا نام دے دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ پاورز یا اتھارٹیز جو سی ہوتی ہیں وہ ہم شیئر کر دیتے ہوتے ہیں ان 3 ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ ایک جو ہمارے کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے جو 3 ڈپارٹمنٹس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، the first one is about the legislation and the second one is judiciary and the third one is the executive، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے بیچ میں پاورز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ پاورز کو شیئر کریں گے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ دوسرے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو پاورز اینڈ اتھارٹیز ہیں، اس میں لیگ پولنگ نہیں کرتا ہے، اپنا کام کریں گے۔ ساری ڈپارٹمنٹس ان سے ہیں وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی پاورز کو یا اتھارٹیز کو سنیچ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں پر مینشن کیا گیا لیجسلیٹو، جس کو ہم مقننہ لیجسلیشن بھی کہا جاتا ہے۔ مقننہ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایگزیکٹو انتظامیہ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جوڈیشری جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو عدالت، یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے بیچ میں بیسیکلی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن ڈیوائڈ کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سینٹر میں اور پروونسز کے اندر بھی رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیوائڈ کر دی جاتے ہیں تاکہ وہ بھی سینٹر اور پروونشل جو ہیں اسمبلیز وہ ایک دوسرے کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ لیگ پولنگ نہ کرے۔ سیمی ریجڈ ٹائپ آف کانسٹیٹیوشن ہے، فرسٹ ون دا 56 کانسٹیٹیوشن اینڈ تھرڈ ون 1973 کانسٹیٹیوشن، دونوں سیمی ریجڈ تھے یعنی فلیکسیبل تھے، ان دونوں کے بیچ میں فلیکسیبلٹی تھی، ہم آئین کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشنز وی کین چینج اور وی کین امینڈ دیٹ آرٹیکل اور دیٹ اینی پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ لیکن جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی وہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا، دیٹ واز ناٹ اے سیمی ریجڈ بٹ ریجڈ اونلی، اور اس کے لیے اگر ہم چینجنگ اس میں اگر کرنا چاہتے تھے تو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا سوائے پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب کے، ان کا کنسینٹ ہوتا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ ہو جاتی تھی۔ لیکن جو باقی یہ 2 کانسٹیٹیوشن ہیں یہ سیمی ریجڈ ٹائپ کانسٹیٹیوشنس تھے، مطلب کہ نہ ہی زیادہ مشکل ہے ان کے اندر چینجنگ کرنا اور نہ ہی زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک کنڈیشن سیٹ کی کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ریکوائر ہوگی ہمیں جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے اندر۔ وہ 2/3 میجورٹی کس کی؟ سینٹ کی اور نیشنل اسمبلیز کی، ان کے لوگ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے اندر کسی بھی آرٹیکل کے اندر کسی لاء کے اندر جو ہے وہ چینج کر دیں تو ہم وہ چینج جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اگر 2/3 میجورٹی آپ کو نہیں ملتی تو وہ چینج آپ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، وہ ہے نیشنل لینگویج۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
کہ جو 1956 اور 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے اندر دو طرح کی لینگویجز رکھی گئی، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ پہلے جو تھا وہ کنسسٹ کرتا تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے اندر، تو پھر ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ دو لینگویجز اڈاپٹ کی گئیں، بنگالی اور اردو. لیکن چونکہ اب ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو چکا ہوا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ اردو کو نیشنل لینگویج جو ہے وہ صرف کہا، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو لینگویج ہے وہ تقریباً 15 سال تک کے عرصے تک جو ہے نا اس کو ہم لوگ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ بنا دیں گے. بیسیکلی نیشنل لینگویج تو ہماری جون سی ہے وہ ہے اردو، لیکن آفیشیل یعنی سرکاری لینگویج جون سی ہے وہ ہماری ڈیسائیڈ ہوئی انگلش، جس کو ہم انگریزی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ 15 سال تک جو ہے وہ آفیشیل لینگویج جو سی ہے وہ انگلش کو رکھا جائے گا، اور اس دوران یعنی 15 عرصے کے دورانیے کے بیچ میں ہم یہ ٹرائی کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا اردو کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنا دیں کہ وہ ہمارے سرکاری لیول تک آ جائے، آفیشیل لینگویج تک اس کا جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ آ جائے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. 15 سال کا ڈیوریشن کیا اس سے زیادہ کا ڈیوریشن گزر گیا، لیکن اردو کو وہ اسٹیٹس جو ہے وہ نہیں مل سکا جو کہ اس کو بینگ اے نیشنل لینگویج ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، سو اس طرح سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے پرابلمس جو سے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ایون دو کہ میں اب لیکچر جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں میں پریپیئر کرتی ہوں، اسی وجہ سے کہ ہمیں یہ اس طرح کے پرابلمس جو سے ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی تک ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس لحاظ سے بہت جو ہے وہ ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے اردو کے لحاظ سے. اور نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو بلکہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اردو جو ہے بہت مشکل زبان لگتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم اس کو وہ ویلیو نہیں دے سکے جو کہ اس کی بنتی تھی. آگے آتے ہیں اسلامک کانسٹیٹیوشن، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی آئین. اسلامی آئین ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو آلریڈی یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب ہم نے لیا، سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا، تو ہم لوگوں نے اسی ایجنڈے کے اوپر لیا تھا، اسی پوائنٹ آف ویو سے لیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی اسلامک پریچنگ اور ٹیچنگ کریں گے، اور ویلیوز کو اڈاپٹ کیا جائے گا، اور لیونگ سٹائل جو ہوگا وہ اسلامی ہوگا. تو یہاں پر کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ چیز مینشن کی گئی کہ جی ہم لوگ جو بھی ہمارا ریلیجن ہوگا وہ اسلام ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو کنٹری ہیڈ ہوں گے، یعنی جو پریزیڈنٹ ہوں گے اور جو گورنمنٹ ہیڈ ہوں گے، پرائم منسٹر، دونوں کا مسلمان ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا. جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے عہدے پر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آ سکتے ہیں. دا نیکسٹ پوائنٹ از کنٹری نیم. ہم لوگوں نے کہا کہ ہمارا کنٹری کا جو نام ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ رکھا جائے گا. آگے ہم آتے ہیں لیونگ سٹائل. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم لوگ جتنی بھی یہاں پر ویلیوز کو اڈاپٹ کریں گے وہ ساری کی ساری اکارڈنگ ٹو اسلامک لیونگ سٹائلز ہوں گی، کوئی بھی اس کے منافی یا اپوزٹ جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی. آگے آتے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. کسی بھی کنٹری کے لیے اس کی جو عدالتیں ہیں، جو عدلیہ ہے، اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان کی عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی، خود مختار نہیں ہوں گی، آزاد نہیں ہوں گی، تو وہاں پر ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف جو ہے وہ اس کو قائم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ پروویژن رکھی گئی کہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژنز میکنگ وہ کر سکتے ہیں. عدلیہ کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنی مرضی سے جو صحیح فیصلہ ہے اس کو کریں، کوئی ان کو جو ہے وہ پریشرائز نہیں کرے گا. ان کو جاب پروٹیکشن ہوگی، ان کو لائف پروٹیکشن ہوگی، اور ان کو جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ سیلریز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ ان کو کوئی فائنینشیل ایشو نہ ہو، اور وہ کسی بھی فائنینشیل تھریٹ کے انڈر آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے جو ہے وہ عدل و انصاف جو ہے اس کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے، سو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن. یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے اس کا، اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا، دھیان سے سمجھنا بہت ضروری ہے. پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن کو ہم کہتے ہیں پارلیمانی آئین اردو میں.
ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگ یہ کہا گیا کہ نیشنل اسمبلیز جو سی ہیں وہ 5 سال کے ڈیوریشن کے لیے کام کریں گی. ٹھیک ہے, ان کا دورانیہ کتنا ہوگا, 5 سال کا ہوگا. یعنی نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا پریزیڈنٹ ہوگا, صدر ہوگا, یعنی کہ ملک کا سربراہ کون ہوگا, صدر ہوگا. ہیڈ آف گورنمنٹ یعنی حکومت کا سربراہ کون ہوگا, وزیر اعظم صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے کہا گیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو سلیکٹ کیا جائے گا نیشنل اسمبلیز کی طرف سے اور سینٹ کی طرف سے اور پروونشل اسمبلی, یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے. اور دوسری طرف جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے لیے نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ پیش کرے گی. آگے آتے ہیں سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن, یعنی کہ آئین جو ہے اس کی بالادستی کی رکھی گئی. یہ پوائنٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے 1973 کو کانسٹیٹیوشن کو پریزرو کرنے کے لیے, اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی آئین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو غیر آئینی ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے, تو اس کے خلاف جو ہے وہ بہت ہی سنگین جو ہے وہ کیس جو ہے وہ چلائے جائیں گے اور غداری کا الزام جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا جائے گا اور اس کے اکارڈنگ ہی اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور اسی وجہ سے ابھی تک جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو توڑا نہیں گیا. نیکسٹ پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز. تو میں نے یہاں پر کچھ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کے نام لکھ دیے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ لوگوں کا شارٹ کوشچن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور نیشنل اکانومک کاؤنسلز, یہ سارے پانچوں اداروں کے نام آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ آگے ہم ود دا پیسج آف ٹائم پڑھتے جائیں گے. فی الحال آپ لوگوں نے ان کے نام صرف یاد کرنے ہیں. آگے آتے ہیں بائی کیمرل لیجسلیشن. یہ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آف دس اور فیچر آف دس ٹاپک. اس کو بھی آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. بائی کیمرل لیجسلیشن ان کو ہم کہتے ہیں اردو میں دو ایوانی مقننہ. بائی کا مطلب دو اور کیمرل مطلب ایوان اور لیجسلیشن کہتے ہیں مقننہ کو. ٹھیک ہے. جیسے میں نے یہاں پر اس کو ایکسپلین کیا ہے باقاعدہ طور پر کھول کر کے. بائی جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے ٹو کو. ٹھیک ہے. اور جو کیمرل ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ایوان کو یعنی ہاؤسز کو. تو ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر یہ پڑھیں گے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی بائی کیمرل لیجسلیشن جو تھی اس کے سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا, کیونکہ 1956 اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بائی کیمرل لیجسلیشن نہیں تھی بلکہ یونیک کیمرل لیجسلیشن تھی. اور یونیک مطلب ایک, اس کے اندر صرف ایک ہی ہاؤس ہوتا تھا. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے اندر بائی کیمرل لیجسلیشن رکھی ہے, یعنی کہ 2 ہاؤسز رکھے ہیں, 2 ہاؤسز 2 ایوان رکھے ہیں. دا فرسٹ ہاؤس از اپر ہاؤس اینڈ دا سیکنڈ ہاؤس از لوئر ہاؤس. ٹھیک ہے. اپر ہاؤس جو ہے جس کو ایوان بالا کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لوئر ہاؤس جس کو ایوان زیری کے نام سے جانا جاتا ہے. ایوان بالا کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے آپ کی سینٹ, اور جو لوئر ہاؤس ہے اس کے اندر آپ کی آتی ہے نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے. سو جو اپر ہاؤس ہے اس کے اندر جو جتنی بھی ممبرشپ ہوگی, ریپرزنٹیشن ہوگی, وہ ایکول ہوگی اس تمام کے تمام پروونسز کی. یعنی کہ پروونسز کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ اپر ہاؤس کے اندر بیٹھیں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اکارڈنگ وہ ایکولی بیٹھیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے پنجاب سے 5 لوگ سلیکٹ کیے ہیں تو 5 ہی باقی صوبوں سے سلیکٹ کیے جائیں گے سینٹ کے اندر. لیکن جو لوئر ہاؤس ہے اور ایوان زیری ہے اس کے اندر جو ریپرزنٹیشن رکھی جاتی ہے وہ رکھی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن. یعنی کہ اگر آپ کے جو 5 کے 5 صوبے ہیں ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جس کی اسٹرینتھ ہوگی, جس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی, تو اس کی ہی جو ہے وہ تعداد بھی زیادہ ہوگی نیشنل اسمبلی کے اندر. سو اس طرح سے جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیشن جو سسٹم جو تھا وہ اڈاپٹ کیا گیا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ یونی کیمرل لیجسلیشن تھا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیشن رکھا گیا. ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ پرووائڈ کیے گئے,
فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو جو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں بینگ اے ہیومن بینگ اور بینگ اے سٹیزن اور بینگ دا پارٹ آف دا نیشن، جو آپ لوگوں کے بنیادی حقوق بنتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے، جیسے یہاں پر مینشن بھی کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو فریڈم ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کی، ٹرسٹ کرنے کی، ہو بزنس ہر طرح کی. ٹھیک ہے، اور کوئی ایشو ہو تو بتائیے گا مجھے. تھینک یو سو مچ.